ناظرین، ضلع کرنگی کے محکمہ تعلیم میں بھرتیوں کے معاملے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دستاویز کے مطابق ضلع کرنگی میں 382 خالی اسامیوں پر 700 سے زائد افراد کو بھرتی کیا گیا ہے، اور حیران کن طور پر اسامیوں سے زائد بھرتیوں کے باوجود اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ معاملہ صرف تعداد تک محدود نہیں۔ دستاویز کے مطابق ایک ایسے نوجوان کو بھی ملازمت دی گئی جس کی 2021 میں عمر صرف 16 برس تھی۔ اس کے علاوہ سکولوں کے ہیڈ ماسٹرز نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ جب سکولز میں اسامیاں ہی موجود نہیں تو نئے بھرتی ہونے والوں کو کہاں تعینات کیا جائے گا۔ اس خبر کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے قاسم خان۔ قاسم، یہ بتائیے کہ 382 خالی اسامیوں پر 700 سے زائد بھرتیاں کیسے ہو گئیں؟ کیا محکمہ تعلیم کے پاس اس اضافی بھرتی کی کوئی قانونی یا انتظامی وضاحت موجود ہے؟ خبر کی مکمل تفصیل بتائیں۔ جی، 2021 میں صوبائی محکمہ تعلیم نے کراچی کی مختلف اضلاع میں خالی اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے ایک اشتہار دیا تھا، جس میں گریڈ 1 سے 4 گریڈ کے ملازمین شامل تھے۔ ان ملازمین میں ڈرائیور، نائب قاصد، لیب اٹینڈنٹ اور دیگر سینیٹری ورکر وغیرہ شامل تھے، جس میں ضلع کرنگی کے لیے 382 اسامیاں خالی تھیں، ان کے لیے اشتہار دیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جو موجودہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ہے امداد لاشاری، انہوں نے 382 کے بجائے 700 سے زائد بھرتیاں کر چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر سندھ سروسز ہاسپٹل کو جو میڈیکل فٹنس کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے فہرستیں بھیج رہے ہیں۔ جو سندھ سروس ہاسپٹل کی ایم ایس ہے، انہوں نے تنگ آ کر خط لکھا کہ ایک بار جتنی بھی آپ کی جو فہرستیں ایک ہی ساتھ بھیج دیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر فہرستیں آ رہی ہیں اور کوئی سرٹیفائڈ لسٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کے وہ ہیڈ تھے ڈپٹی کمشنر کرنگی، ان کو بھی خط لکھا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کرنگی کو بھی خط لکھا ہے انہوں نے، اور جو ایک اور ممبر تھے اس کے سندھ گورنمنٹ کے نمائندے تھے، سیکشن آفیسر تھے انٹیگریشن اسٹیبلشمنٹ کے، ان سب کو خط لکھ کے انہوں نے ایک ہی ساتھ جو ہے تمام ملازمین جو آپ نے ریکروٹ کیا ہے ان کی فہرستیں فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو قاسم، یہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں امداد لاشاری صاحب، ان کے خلاف خبر کے مطابق پہلے بھی شکایات بھی تھیں اور محکمانہ کارروائیوں کا بھی ریکارڈ سامنے آ گیا ہے، تو یہ ابھی تک کیوں موجود ہیں؟ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اب جو ہیڈ ماسٹرز نے اور اساتذہ نے کمیشن، دھمکیوں اور عمارتیں گرانے جیسے سنگین الزامات لگائے ہیں، کیا ان کے اوپر کوئی تحقیقات شروع ہوئی ہیں؟ دیکھیں، کل خالی اسامیاں تھیں جو وہ 382 کے قریب تھی، لیکن جو ایکسس جو انہوں نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں وہ تقریباً 300 زیادہ کی ہیں ہمارے اطلاع کے مطابق، اور جو شواہد ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق 700 سے زائد وہ بھرتیاں اب تک کر چکے ہیں۔ اور خالی ہوتا یہ ہے کہ جو SNE میں خالی اسامیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں، ان کو پور کیا جاتا ہے، اس ایکسس آپ کبھی بھرتی کر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے جو 300 ساڑھے 300 اضافی بھرتیاں کی ہیں، ظاہر بات ہے ان کو مختلف اسکولوں میں یہ بھیجیں گے، ایڈجسٹ کریں گے، اور جو ہیڈ ماسٹرز ہیں اور جو بیسک جن کے پاس انہوں نے بھیجنا ہے، اور اسکولوں میں جو خالی اسامیاں ہیں ہیڈ ماسٹرز کو پتہ ہے، تو وہ ان سے زائد جو اسامیاں جو خالی اسامی سے زائد انہوں نے بھیجا کہ جن کو آپ جوائننگ دے دیں، تو ہیڈ ماسٹرز نے اعتراض اٹھایا کہ ہمارے پاس اتنی اسامیاں خالی نہیں ہیں۔ جب آپ نام سے فہرستیں مانگی تھی تو اس وقت ہم نے جو فراہم کی تھی، آپ اس سے ڈبل بندے بھیج رہے ہیں، لہٰذا اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو ہمارے پاس خالی اسامی اتنے ہی لوگ بھیجے جائیں۔ جس پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کرنگی غصے میں آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ ہیڈ ماسٹرز کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ ان کی دھمکیوں کے خلاف جو ہیڈ ماسٹرز ہیں اسکولوں کے، انہوں نے وزیر تعلیم، صوبہ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کو خط لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ کرنگی کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ہے وہ غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی مجبور کر رہے ہیں غیر قانونی اقدامات کرنے کے لیے، لہٰذا ہم نہیں کریں گے، اب ان کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ دوسری جانب جو ہیڈ ماسٹرز نے الزام لگایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 7 کے 8 گورنمنٹ کے اسکول ہیں جن کو اگر بلڈنگ وہ ہوتی ہے، بوسیدہ ہوتی ہے یا خستہ ہو جاتی ہے، تو اس کو توڑنے کے لیے یا نہیں، اس کے لیے ورکس ڈپارٹمنٹ سے، سیکٹری تعلیم سے، منسٹر سے پرمیشن لی جاتی ہے اسکول کو منظم کرنے کے لیے۔
تو ہیڈ ماسٹر کا الزام ہے کہ انہوں نے کوئی قانونی کارروائی پوری نہیں کی اور یہ اسکول کی جو عمارتیں منظم کرنے کے بعد جو وہاں سے سریا دروازے اور جو دیگر جو مٹیریل ہوتا ہے کنسٹرکشن کا وہ بغیر کسی ٹینڈر کے بغیر کسی اس کے اعلیٰ افسر کی اپروول کے ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ فروخت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ماڈل کالونی میں ایک اسکول توڑا تھا وہاں کا جو یو سی کا چیئرمین ہے انہوں نے باقاعدہ چھاپا مار کے جو ٹرک لوڈ ہو رہا تھا اور ٹرک سمیت جو ہے وہاں کا جو ٹاؤن ایجوکیشن افسر خود کو کہلاتے ہیں ایک صاحب ہیں ثاقب نام ہے فات شریف کے نام سے مشہور ہیں، ان سمیت جو ہے وہ ٹرک اٹھا کے انہوں نے پولیس کو حوالے کر دیا تھا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے قانونی کارروائی کی جائے، لیکن تاحال کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے۔ قاسم یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی خبر میں یہ مینشن کیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو بھی بھرتی کیا گیا ہے جس کی عمر 2021 میں 16 سال تھی، تو کیا اس وقت وہ اہلیت رکھتے تھے اور کیا اب وہ کیس کیسے سامنے ہے اس کی ذرا تفصیل بتائیں۔ جی دیکھیں، کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے 18 سال عمر ضروری ہوتی ہے۔ 18 سال سے کم عمر جو نابالغ لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکری نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے اور شناختی کارڈ بننے کے بعد جو ہے وہ آپ ملازمت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک شخص ایسا ہے جو 2021 میں جب اشتہار آیا تھا اس کی اپلائی کرنے کی ظاہر بات ہے عمر کم سے کم 18 سال ہی ہوگی، لیکن وہ 18 سال کی عمر ابھی جو انہوں نے میڈیکل کر کے 2026 میں میڈیکل سرٹیفکیٹ جو جاری کیا سندھ سروسز ہاسپٹل کے ایم ایس نے، اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں ان کی عمر جو ہے 21 سال لکھی ہوئی ہے۔ اس حساب سے 2021 میں اس امیدوار کی جو عمر ہے وہ بنتی ہے 16 یا 15 سال کے قریب بنتی ہے۔ تو 15 اور 16 سال کی عمر کا جو شخص ہے وہ کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے اپلائی کرنے کے اہل بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ امداد لاشاری نے ان کی عمر بھی نہیں دیکھی، کیونکہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 2021 میں اشتہار آیا تھا تو 2021 میں جی ان کو شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا، تو بیچ میں گیپ اس طرح آیا کہ 2021 میں جب اشتہار آیا اس کے بعد 2022 میں وہ جو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی بنی انہوں نے 382 امیدواروں کو فائنل کر کے لسٹ محکمہ تعلیم کو دے چکے تھے۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ کو اعتراض تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، اس بات پہ جو ہے نا وہ عدالت سے انہوں نے رجوع کیا، عدالت میں 2-3 سال کیس چلتا رہا، 2-3 سال کیس چلنے کے بعد 2025 میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ جو ڈپارٹمنٹل ریکروٹمنٹ کمیٹی نے جن لوگوں کو فائنل کیا تھا میرٹ پہ ان کو نوکری دی جائے۔ تو اس بیچ میں جو گیپ آیا 4-5 سال کا، جو گیپ کے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے امداد لاشاری نے اپنے من پسند لوگوں کو جو 300 350 جو اضافی بھرتیاں کی ہوئی ہیں ان میں اپنے من پسند لوگوں کو نوازا۔ اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر نے یہ بھی الزام لگایا، جو خط لکھا ہے صوبائی وزیر تعلیم کو، ان کا کہنا ہے کہ فی امیدوار جو ہے وہ 7 لاکھ روپے رشوت وصول کی گئی ہے، لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لی جائے۔ تو یہ جو بیچ میں 300-350 لوگ ہیں ان میں یا تو سفارشی ہوں گے یا تو سفارش کی یا رشوت کی بنیاد پہ بھرتی ہوئے ہوں گے۔ تو جو شخص ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی عمر اس وقت جو ہے 2021 میں 16 سال سے بھی کم تھی، ان کو بھی نوازا ہے۔ ابھی تک تاحال جو ہے نہ اینٹی کرپشن نے، نہ نیب نے، نہ صوبائی محکمہ تعلیم نے، کسی نے بھی امداد لاشاری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ تو یہ قاسم صرف امداد لاشاری صاحب جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں اس ضلع کے، کیا وہ صرف اکیلے یہ سارا کام کر رہے ہیں یا باقی لوگ یا آفیسرز بھی ان میں شامل ہیں، اور کوئی پولیٹیکل لنکس ہیں ان کو کس سیاسی جماعت کی سپورٹ حاصل ہے؟ جی دیکھیں، اکیلا تو کوئی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن جو اتنا بڑا نہیں ہوتا، اکیلے اتنے بڑے کرپشن کریں 350 یہ تقریباً 40-50 کروڑ روپے کا کرپشن ہے۔ یہ اصل میں جو امداد لاشاری ہیں یہ ہیبیچول کرمنل ہیں۔ یہ اس سے پہلے دادو میں تعینات تھے، دادو ڈسٹرکٹ میں، وہاں پہ ان کے خلاف ایک انکوائری کنڈکٹ ہوئی تھی۔ اس انکوائری کے مطابق انہوں نے ڈسٹرکٹ دادو میں جو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن ہے، جو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن ہے، ان کی جعلی دستخطوں سے 200 سے زائد جو ہے وہ افراد کو بھرتی کر کے، اور جو اکاؤنٹ افسر ہیں وہاں محکمہ تعلیم کے، ان کے میل ملاپ سے جو ہے وہ 5 کروڑ سے زیادہ کا کرپشن کر چکے ہیں۔ ان کو باقاعدہ شوکاز نوٹس ملا، اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، مگر یہ ایک پورا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے نیچے سے اوپر تک۔